أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 اور 55. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چاہے وہ دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے کتنے ہی چھوٹے ہوں اپنی مجلس سے بھگانے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عزت اور آنر کی بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں کس کی اہمیت ہے یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب تمہارے پاس آ جائیں کون؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر. تو فقل، تو آپ کہیے، سلام علیکم، تم پر سلامتی، تم پر پیس. کس کو آرڈر دیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کے آس پاس جمع ہیں، یہ چھوکرے، نوجوان، یہ غریب، یہ غلام، ہم ان کے رہتے ہوئے آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یہ چھوٹے لوگوں کے پاس ہم بڑے لوگ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہیں، اس لائق ہیں، وہ چاہے وہ غریب ہیں لیکن اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے نظر میں اتنے اونچے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو سلام کیجیے آگے بڑھ کر. سچی. اور ان کو خوشخبری بھی دیجیے. کیا؟ کتب، لکھ دیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمہ، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اسپیشلی رحم کرنا فرض کر لیا ہے. کیا ہے؟ انہو، بے شک یہ کہ، من عاملہ، جو بھی کر جائے، منکم، تم میں سے، سوءن، کوئی برائی، بجہالت، جہالت اور نادانی کی وجہ سے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت کی دو قسم، دو ٹائپس. ایک جہالت ہے کہ معلوم ہی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے ہم تو جو کرتے تھے وہ کیا تھا؟ غلط تھا. تو اگر یہ بھی ایک جہالت ہے. دوسری جہالت کیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے، معلوم تھا کہ یہ غلط ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے خواہشات، ڈیزائر سے مغلوب ہو کر کے، غصے میں آ کر کے غلط قدم اٹھا لی. یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے. تو اگر جہالت کی وجہ سے تم میں سے کوئی غلط کام کیا، ثم تاب، اور پھر کیا کر لیا؟ تابہ، توبہ کر لیا. توبہ کر لیا مطلب وہ گناہ چھوڑ دیا، اب اچھائی کی طرف آ گیا. من بعدہ، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی.
یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا، وہ غلطی کو چھوڑ کر کے صحیح کام کرنے لگا، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ غفور ہمیشہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحیم اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، انکنڈیشنل محبت۔ اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ جو مسلمان ہو جاتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر غلط تھا ٹھیک ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں تم آ رہے ہو میرے پاس سمجھانے کے لیے، تمہیں اپنا پاسٹ یاد نہیں کیا 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 تھا تم نے؟ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی گندگی میں انسان پڑا رہے، اور کیا بولتے ہیں، اے 70 چوہا کھا کے بلی چلی حج کرنے، ایسا یعنی اتنے سارے کرائمز کر کے، اتنے ساری غلطیاں گناہ کر کے اب تم چلے ہو اچھا بننے، تو کیا انسان چرنڈی میں پڑا تھا تو پوری لائف چرنڈی میں ہی پڑا رہے؟ یہ کتنا شیطانی جملہ ہے۔ 70 نہیں، 70,000 بھی چوہے اگر کھا جائے بلی، پھر بھی اگر توبہ کرے تو کیا ہے؟ وہ 99 قتل کیا تھا، 100 سنچری مرڈر کی سنچری مار دیا تھا نا، حدیث میں ہے نا، پھر بھی جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا۔ اور تو جب یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ان کی زندگی بدل جاتی تھی صحابہ کرام کی، اس کے باوجود بھی مکے کے کافر کیا کرتے تھے؟ ان کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو یہ چوری کیا، وہ شراب پیا، وہ گنڈا گردی کی، وہ فلاں کیا، اب ان کے پاس آ کر کے انہوں کیا بن گئے؟ اچھا بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تمہیں ان کی باتوں میں نہیں پڑنا، میں تمہیں گارنٹی ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی لائف صحیح کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، سمندر کے ریت کی طرح ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کہ وہ گناہ غلطی چھوڑ دیا، صحیح کہا، اسی حال میں مر گئے کہ چلو ابھی تھوڑا اور کر لیتے ہیں اور مزے کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں گناہ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اور اسی پیریڈ میں موت آ گئی تو پھر پورا کیلکولیٹ کر کے سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر کے، کلیئر کر کے بیان کرتے ہیں، کس چیز کو؟ الآیات، الآیات اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرمین اور کرمنلز کا راستہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون اچھے لوگ ہیں اور کون اللہ کے نظر میں کرمنلز ہیں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And when those come to you who believe in our verses, say, peace be upon you. Your Lord has decreed upon himself mercy, that any of you who does wrong out of ignorance, then repents after that and corrects himself. Indeed, he is forgiving and merciful. And thus we detail the verses, and thus the way of criminals will become clear and evident. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ ہمیں بھی کس کو سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب سے میٹیریلزم مسلمانوں کے اندر آیا تو یہ بھی کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ 10 لوگ اگر ہیں اور ایک بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، بڑا شہر کا لیڈر ہے، نیتا ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیچھے کیسے بھاگتے ہیں لوگ؟ وہیں ایک نیک آدمی، دیندار آدمی اگر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سلام بھی نہیں کیا۔ دعوتوں میں سب سے پہلے کن کو پوچھا جاتا ہے؟ اسٹیج پر کن کو بلایا جاتا ہے؟ یہ جو الٹا ہو گیا نا،
اسی وجہ سے اسلام آج اس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیچے کے طبقے کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ اسلام کے قریب آئے، کیونکہ اسلام نے ان کو عزت دی اور انہوں نے ہی انقلاب برپا کیا، ریولوشن۔ اب یہ جن کے بارے میں یہ کفار سب بولتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کریں گے، اس میں کون کون لوگ ہوئے معلوم؟ عبداللہ ابن مسعود، ٹاپ لیول کے، جو بعد میں جا کر کے کئی اسٹیٹ کے گورنر بنے۔ سعد بن ابی وقاص جو اس ٹائم چھوکرے تھے، 17-18 سال کے، کہتے تھے یہ چھوکروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے کیا کیا تھا معلوم؟ 30,000 کی فوج سے 2 لاکھ ایرانیوں کو ہرایا تھا۔ قادسیہ کی جنگ پڑی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے فاتح ایران۔ پورا ایرانین جو امپائر تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا اکیلے اس چھوکرے نے، یعنی ان کے حساب سے۔ تو یہ جو جب اللہ رب العزت کا پاور کسی قوم کے اندر آئے، لوگوں کے اندر آئے، تو وہ کس کو کیا بنا سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی آنر اور عزت دینے میں کس کو پہل کرنا چاہیے؟ پیسہ دے کے نہیں، ڈگری دے کے نہیں، اچھے کپڑے سوٹ بوٹ دے کے نہیں، اس کی دینداری، اس کی عزت اور اس کا تقوی۔ جو آدمی ایسے شخص کی عزت کرتا ہے وہ اصل میں کس کی عزت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کی عزت نہیں ہے، دنیا کی عزت ہے، پیسے کی عزت ہے، وہ ہمیشہ کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ پیسے والوں کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی تقوی پیدا فرمائے اور نیک اور دیندار اور متقی لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔